شیخوپورہ ڈگری کالج سابقہ MP عارف خان سندیلہ نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ 1 لاکھ دیا اور کالج کے بچوں کو بھی نقدی انعام دیے۔ حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کیا اور مریم نواز صاحبہ سے بھی کہ سیلاب سے متاثرین افراد کے لیے امداد دی جائے۔ آئیے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اللہ رکھا کی اس رپورٹ میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام بذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچایا، وہ ہمارے مکارم اخلاق معلم اخلاق ہے۔ جو انہوں نے ہمیں پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر کے، وہ ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے، وہی مثل دار ہمارے لیے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ انسان کو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ ایک سیکنڈ کا، ایک مائکرو سیکنڈ کا کسی کو بھروسہ نہیں کہ اگلا مرحلہ آنا کہ نہیں آنا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا الٹیمیٹلی اس کے بعد ہمیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے، اس پر اس چیز کو جانتے ہوئے کہ ایک دن سب نے جہاں سے جانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت ہے اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔ میں اس میں چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے کہ میں نے بہت ساری کتابیں اس کے بعد پڑھی، جب مجھے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی اللہ کی طرف سے کہ میں اس کی تصدیق کروں، تحقیق کروں، تو لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر قرآن مجید کا مطالعہ میں شروع سے تھا، لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا اس کو غور و فکر سے پڑھا جائے۔ تو جب صرف 2 آیات، میں کہتا ہوں ایک آیت بھی ہماری ہدایت کا سبب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو فرقہ بناتا ہے کتابیں پڑھیں۔ جب ایک کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرما دی ہے تو ہم اس کو فالو کریں، اس کو غور و فکر سے پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور یہ شکوہ بھی موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، آپ کے خطاب دے رہا ہوں وہ اس کالج کے جو ہے وہ طالب علم رہنما رہے، اسی کالج سے پڑھا، اسی کالج کے در و دیوار سے وہ واقف ہیں، اسی کالج کے اساتذہ کرام کے وہ مداح ہیں۔ وہ آلدو طالب علم لیڈر رہے، لیکن آج ہم پروفیسر صاحبان انہیں اپنا لیڈر جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اس کالج کا کوئی مسئلہ ہو وہ آگے سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اگلی صفوں میں ہوں گے۔ اس کالج نے جب کبھی بھی ان کو بلایا وہ دوڑتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اس مادر علمی کی پکار پر جو ہے وہ انہوں نے لبیک کہا۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم عارف خان سندیلہ صاحب کو، وہ ہمارے سابق MP ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے طلباء سے خطاب کریں۔ محترم عارف خان سندیلہ صاحب، ہمارے سابق پرنسپل جناب محترم ڈاکٹر امان اللہ بھٹی صاحب تشریف لائے ہیں، بیٹا ان کا استقبال کریں گے۔ ہمارے سابق پرنسپل تو پروفیسر صاحب اوپر تشریف ہیں، محترم امان اللہ بھٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر جناب حماد لکھوی صاحب جو ایک ایسے سلسلہ سے ان کے خاندان، ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے تاریخ پاک و ہند میں ان کا تذکرہ ہمیشہ روشن ستاروں کی طرح کیا جاتا ہے۔ تو اسٹیج پر وہ تشریف فرمائے اور ان کے دائیں بائیں میرے کالج کی، میرے شہر کی اور معزز مہمانان گرامی کی عظیم ہستیاں تشریف فرما ہیں، ان سے اجازت پا کر میں بات شروع کرتا ہوں۔ آج میں بیٹا یہ جو واپس بیگ نہیں کر رہا بچہ اسے رکیں، تو آپ جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو آپ کی آمد پر آتش کدہ ایران کی آگ بجھ گئی اور نشیرواں کے بھال کے کنگرے گر پڑے تھے اور سسکتی اور کٹتی انسانیت کو سکون ملا تھا، اور یہ جو ظلم و جبر ہے اور جہالت ہے یہ ان پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ تو
نہایت محترم میرے اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، میں آپ کی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک تاریخی حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ مائیکل ہارٹ ایک امریکن مصنف جس نے تاریخ کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا اور دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کا بڑا عمیق گہرائیوں سے اس کا مطالعہ کیا، ریسرچیں کی، مشرق سے مغرب اور مغرب سے جنوب و شمال تک اس نے دنیا جہاں کے دورے اور وزٹ کیے اور مذہب کے مطالعے اور انسانوں کی شخصیتوں کے حوالے سے اس نے زمانے بھر کے انٹرویو کیے۔ تو اس نے آج سے 50-60 سال پہلے 28 سال کی وہ جدوجہد، بلکہ 28 سال سے بھی زیادہ وہ سفر میں رہا، وہ دوڑتا رہا، وہ پھرتا رہا، وہ لائبریریوں کو گنگالتا رہا۔ توجہ دے بیٹا، توجہ، وہ لائبریریوں کو گنگالتا رہا۔ تو اس نے 28 سال کی ریسرچوں کے بعد آج سے تقریباً 60 سال پہلے لندن اس وقت طاقت کا مرکز ہوا کرتا تھا، وہاں پہ اس نے ایک بہت بڑا ہال بک کروایا۔ تو اس نے وہ جو کتاب لکھی ہے نا، دنیا کے 100 عظیم انسانوں کے بارے میں، وہ جو اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کی رونمائی کے لیے اس نے ایک تقریب رکھی۔ بڑے بڑے اسکالر، میں پھر توجہ مانگتا ہوں، میرے سیدھے سادھے کالج، میرے درویشانہ مزاج کے حامل کالج، یہ دیکھو کیا بات ہے۔ تو آپ نے ایک پہاڑ کے بلندی پہ کھڑے ہو کے اپنی قوم سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک لشکر آ کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہم یقین کر لیں گے۔ پھر آپ نے کہا تو اس بات پہ یقین کرو کہ میں اللہ کا آخری اور سچا رسول ہوں۔ تو آپ اس آواز پر اس وقت 4 انسانوں نے لبیک کہا، ایک آپ کی زوجہ محترمہ اور ایک آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق اور 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، حضرت زید اور حضرت علی۔ تو مائیکل ہارٹ نے کہا کہ اس وقت 4 انسانوں نے، 4 افراد نے آپ کی اس بات کی تصدیق کی، لیکن اس بات کو 1400 سال گزر چکی ہیں۔ تو آج دنیا میں تقریباً 1.5-2 ارب سے زیادہ اس انسان کو سچا ماننے والے، رسول ماننے والے، ہادیہ برحق ماننے والے دنیا میں موجود ہیں۔ اور 1400 سال کے سفر سے لے کر آج کے اس گھڑی تک، جب وہ لندن میں سیمینار ہو رہا تھا تو شخص نے اعلان کیا کہ میں کیسے یہ بات کہہ دوں کہ وہ شخص سچا نہیں تھا، اور وہ شخص اپنی نبوت کی سچائی کا خود سے اعلان نہیں کر رہا تھا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ اکرام، تو اس مائیکل ہارٹ نے اسی وقت اسی حال میں کلمہ شریف پڑھا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ یہ زمین کو اس نے ایک چیلنج کی صورت میں بات کی۔ آپ کی سیرت کا جس سمت سے بھی تذکرہ کیا جائے، جس نظر سے بھی دیکھا جائے، تو آپ ہر لحاظ سے اللہ کے آخری اور سچے رسول دکھائی دیتی ہیں۔ میں صرف ایک بات وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی مان لے، آپ نے تو گیت گاتے ہیں، آپ نے تو طرفداریاں کرتے ہیں، آپ نے تو اپنی سچائیاں بیان کرتے ہیں، بات وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی مان لے۔ قرآن و مجید میں جس قوم کو سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کی دشمن قوم قرار دیا گیا ہے، انہیں یہودی کہتے ہیں، انہیں اسرائیلی کہتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے لیے اور دنیا جہانوں کے لیے جو قوم عذاب بنی ہوئی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، وہ اسرائیلی اور یہودی ہیں۔ ان کی یہ غالباً 1967، جناب پروفیسر نقوی صاحب، میں ایک پرانا حوالہ سا دینے لگا ہوں، اگر میری تھوڑی سی بات ادھر ادھر ہو جائے تو آپ نے اصلاح فرمانی ہے۔ 1967
1965 میں پاکستان نے انڈیا سے جنگ لڑی تھی. 1965 میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، جس میں پاکستان کے بیٹوں نے، پاکستان کے مجاہدوں نے جرأت و بہادری کی داستانیں رقم کی تھی، اور سیالکوٹ کے مارگ پر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر 600 ٹینکوں کا حملہ پاکستان کے بہادر بیٹوں نے پچپا کیا تھا، سینے میں باندھ کر. تو اس کے 2 سال بعد ایک جنگ ہوئی تھی. اسرائیل اور مصر ایک طرف تھا، شام ایک طرف تھا. مصر، شام اور اردن، یہ 3 ملک ایک طرف تھے. اس وقت اسرائیل ایک چھوٹا سا ضلع شیخوپورہ کی طرز کا چھوٹا سا ایک قصبہ نما ملک تھا. جنگ ہوئی جس جنگ میں نہر سویز، جو مصر کی نہر سویز تھی، اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. شام کی جو جولان کی پہاڑیاں تھیں، اس میں بھی اسرائیل کا قبضہ. ایک طرف 3 ملکوں کی فوجیں اور مسلمانوں کی فوجیں، ایک طرف وہ رنگا درگاہ قوم جس کو قرآن نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو رسولوں کی قاتل جس کو اللہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کے بارے میں قرآن و مجید میں ہے کہ یہ یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. وہ بدخصلت قوم ایک طرف تھی، لاکھوں لوگ، غالباً 50-60 لاکھ ان کی آبادی تھی. ادھر کروڑوں کی مسلمانوں ملکوں کی آبادی تھی. 3 ملکوں کی فوج. اور بیت المقدس میں بھی اسی زمانے میں اردن و بیت المقدس میں بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا. تو جب وہ جنگ کچھ دنوں بعد وہ جنگ ختم ہو گئی، ایک صحابی گولڈن میئر، بیٹا تاریخ کی کتابوں پہ بھی نظر ڈالا کرو، یہ آپ کے ہاتھوں میں یہ جو موبائل ہیں، ان میں تاریخ کے وہ جو اوراق بھرے ہوئے ہیں، انہیں بھی دیکھا کرو. صرف ماہیہ وہ پچھلے دنوں کمپنی باغ میں وہ جو خاتون آئی تھی، تو آپ میں سے اکثر وہاں پہ موجود تھے، تو کتنی توجہ سے اس کے گیت سن رہے تھے. اور آج اس ہستی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی اس کے کام میں کوئی بات کر رہا ہے، اور کئی یہ تو خیر میں اس کالج کی طرح بیٹا پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے. کون کہتا ہے کہ عمر رفتہ لوٹ کے آتی نہیں؟ جو میں ابتدا سے میری جوانی اٹھا کے لو. میں اس کالج کی یونین کا جوائنٹ سیکرٹری رہا، جنرل سیکرٹری رہا، پریزیڈنٹ رہا 1974. آج یہ میرے لیے یہ لمحہ، میں وہ گولڈن میئر کی بات کرتا ہوں، آج یہ میرے لیے لمحہ بڑے فخر کا بحث ہے. لکھوی خاندان کے عالی مرتبہ چشم و چراغ کے تصویر کے دوسری طرف میری تصویر لگی ہوئی ہے. 1974 تحریک ختم نبوت کے نعرے گونج رہے تھے. میں اسی کالج، یہ آپ کا کالج، یہ گورنمنٹ کالج شیخوپورہ کا یونین کا جوائنٹ سیکرٹری تھا. پورے ملک میں ختم نبوت کے نعرے گونج رہے تھے. میں یہاں سے جلوس لے کر شہر کی سڑکوں پہ جایا کرتا تھا. لاٹھی چارج ہوئے، پتہ نہیں موبائلوں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں. میرا سال میری عمر تھی. ایک ٹینکی شیخوپورہ میں ہسپتال کے کناروں پہ ہوا کرتی تھی. وہاں پہ بڑا چوک تھا. پولیس کے لاٹھی چارج ہوئے، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے. میرا سر زخمی، میری ناک کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، میری انگلیاں زخمی، میرا بدن لہولہان. میں تڑپ رہا تھا، میں رو رہا تھا، لیکن میری زبان پر ختم نبوت کے نعرے تھے. میں بے ہوش ہو گیا. مجھے ہسپتال میں لے جایا گیا اور ہسپتال کے بیڈ کے ساتھ مجھے باندھ کر میرے خلاف FIR کاٹی گئی. میں ایک گناہگار سا انسان ہوں. بڑی کوتاہیاں اور خامیاں مجھ میں ہیں، لیکن میں ایک